آج ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھتا ہے اس کی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کی 7 نسلوں کا نصیب اور تقدیر بدل جاتا ہے۔ بے شک اس عمل کو آج ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ موقع سال کے بعد ملتا ہے۔ اس عمل کو، اس سورت کو صرف آپ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب سے لے کر فجر تک آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، اس کے دوران آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ایک خاص ترتیب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی 700 حاجتیں اللہ پوری فرما دے تو پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح اس کا پڑھنا اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ ماہ ربیع الاول یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بے حد بابرکت ہے۔ اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کائنات کو روشنی نصیب ہوئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ خوشی، ایمان اور نور کا پیغام لاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی برکت سے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ظلمت کا اندھیرا مٹ گیا ہے، انسانیت کو عزت، مساوات اور عدل کا پیغام ملا ہے۔ اس مہینے کو دیگر مہینوں پر خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ دیکھیں اس مہینے کی برکت سے تو ہمیں باقی سارے مہینے ملے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ مہینہ یہ اتنی عظمت اور شان والا مہینہ ہے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس میں موسم بہار رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے مجھے اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، میرے لیے رزق کی فراوانی آ جائے اور میرے گھر کو اللہ تعالیٰ رزق سے، مال و دولت سے بھر دے، تو وہ اس عمل کو کرے۔ اور جو چاہتا ہے میرے گھر میں پورا سال بہار رہے، یعنی ربیع کا مطلب ہے بہار، الاول یعنی کہ ربیع الاول، اول کے معنی ہے پہلا، یہ مہینہ پہلا بہار کا مہینہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں کو اللہ بہار بنا دے، آپ کے گھروں میں امن آ جائے، آپ کے گھروں میں خوشحالی آ جائے، تو پھر آپ نے اس بہار والے مہینے میں یہ مبارک سورت اسی طرح پڑھنی ہے جیسے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ صدیوں سے، برسوں سے لوگ اس کو کرتے آ رہے ہیں اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر برستی جا رہی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس بابرکت مہینے کی آمد میں یعنی چاند نظر آتے ہی، آج رات چاند نظر آ جائے گا تو آپ ابھی سے عمل کو سمجھ لیں، ابھی سے دوست احباب کو آگے پہنچائیں تاکہ ہر بھائی بہن اس عمل سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکے اور اس کی برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ دلوں کی مردہ زمین کو یہ مہینہ زرخیز بنا دے گا، یہ عمل زرخیز کر دے گا، اس لیے کہ حقیقی طور پر یہ ایمان اور محبت کی بہار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ایمان کو، بہار کو زندہ کیا ہے۔ ایمان کی جو بہار ہوتی ہے، اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یعنی کہ 12 ربیع الاول۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کو ویسے بھی شوق ذوق کے ساتھ منائیں، اور گھروں میں، مسجدوں میں قرآن خوانی اور چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ سب محبت رسول کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے۔ راتوں دیکھیں، راتیں نور سے معمور ہوتی ہیں، ہر رات اس کی برکت والی ہوتی ہے، لیکن جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو اس رات کی برکتیں مزید راتوں پر فوقیت اثر رکھتی ہیں۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کرنی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا دوسرا درود پاک جو آپ کو زبانی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ نے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا ہوتا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی ہوتی، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ آپ نے اس مختصر سے عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، یہ درود پاک جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں درود پاک کی ایک اپنی فضیلت ہے، درود پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا مقام دیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات گواہ ہے، احادیث مبارکہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کو کتنی فضیلت دی ہے۔ اس لیے کہ درود پاک پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے،
یہ نعمتیں پڑھنے سے ایمان کی تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اس ماہ دراصل شکر گزاری کا مہینہ ہے، اس لیے یتیموں مسکینوں کو یہ مہینہ خوش کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، بڑی فضیلت ہے، اس لیے اہل ایمان کی زندگیاں نور سے منور ہوتی ہیں۔ ربیع الاول کی اصل روح محبت رسول ہے، انسانوں کو بھلائی ملتی ہے، مساوات عدل کا نظام قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کریں، سچائی کو اپنانے کی کوشش کریں، جھوٹ فریب اور دھوکہ چھوڑ دیں، عدل و انصاف کو فروغ دیں۔ یہی میرے آقا کا پیغام ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کو سنتوں کا مرکز بنانا چاہیے، بچوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی چاہیے تاکہ وہ دین پر مضبوط رہیں۔ ربیع الاول کی محفلیں ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، دلوں میں جو ہے وہ ایک نور سا اجاگر ہوتا ہے۔ اب ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا۔ اب ایک بار آپ نے صرف ایک بار اس مقام پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھا تھا، جیسے ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے ساتھ عمل کو لے کے چلنا ہے۔ عمل انتہائی قیمتی ہے بھی بالکل آسان سا، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن کر ضرور لیجئے گا۔ اکثر شیطان تمہیں روکے گا، وہ کوشش کرے گا کہ یہ لوگ اعمال نہ کر سکیں، یہ عمل نہ کر سکیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج ہر حال میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ آج ویسے اتوار کا دن ہے، رات کو چاند نظر آتے ہی آپ عمل کر لیں، آج نہ آئے گا تو کل ہر حال میں آپ نے مغرب کے فوراً بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، لیکن آج ہی یقیناً بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، اور چاند نظر اعلان ہوتے ہی آپ نے فوری طور پہ سارے کام چھوڑ کر پہلے اس مختصر سے عمل کو کر لینا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو یاد کروا دیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتا دیں، اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں، جن جن کے بارے میں چاہتے ہیں نا کہ یہ بندہ خوشحال رہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اس کو اس کی بدولت سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دے، تو اس تک یہ عمل پہنچا دیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے دوستو ہماری نا چاند رات میں خصوصی دعا ہے، جو لوگ ہر سال دعا ہوتی ہے، لوگ ہر سال اس دعا میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، اللہ پاک دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ جو دن یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں نا، یہ راتیں بڑی برکتوں والی راتیں ہوتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے باقی راتیں ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور کوئی عمل کر پائیں یا نہ کر سکیں، لیکن اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، یہ تمہاری نسلوں کو سنوارنے کا طریقہ ہے۔ یہی حضور کی تعلیم ہے کہ حضور کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ۔ قرآن کی تلاوت، اس میں دیکھیں قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا شکر کیا گیا ہے، اور عبادت تلاوت صدقہ میں وقت گزارنا چاہیے، اور تھوڑا سا وقت آج نکالیں گے تو انشاءاللہ باقی سارا وقت تمہارے لیے مہربان ہو جائے گا۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھ، دیکھیں درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، اس سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مصیبتیں خدا کی قسم دور ہو جاتی ہیں۔ اب کتنی بڑی میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے خود اس کو دیکھا ہے، میں نے خود آزمایا ہے، میں نے خود پڑھا، الحمدللہ میں نے اس کی فیض و برکات دیکھے، دل روشن اور منور ہوتا ہے۔ دل میں جتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ سب دور فرما دیتا ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت بندے کی سنور جاتی ہے۔ یہ سب سے افضل اور مسنون ہے، آپ اس کو اگر پڑھیں نا، یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اور اس کے بارے میں تو کافی چیزیں موجود ہیں، اگر کوئی بندے کو سمجھ آ جائے تو بندے کو تو کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ غم ہی انسان کو کھائے جا رہا ہوتا ہے، تو غم یہ دور کر دیتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت اس کے ذریعے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیکیوں کا خزانہ ہے یہ، اس کو مت سمجھیے گا، یہ ایمان کی تازگی کا باعث بنتا ہے، اور اس کے پڑھنے والا کبھی محروم رہ ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، ہمیں اس کا در فائدہ نہیں ملتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، میرا چیلنج ہے ان کو، یہ مصیبتوں اور مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جس نے اس کا آغاز اس طرح کر لیا نا، پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ دیکھیں اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ کے نوری ملائکہ جس بندے کے لیے دعا کریں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اس بات کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو نفاق سے اللہ بچا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں،
اس لیے تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیتا ہے، پریشان حال کو سکون دیتا ہے، یہ اللہ کی عبادت میں لذت دیتا ہے، دل معطر ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے، شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، گھروں میں رحمت برستی ہے، یہ خاندان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ پل صراط پر بھی تمہاری مدد کرتا ہے، قبر میں مدد کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، غمگین دل کو خوشی دیتا ہے، یہ اللہ کی یاد میں مدد دیتا ہے، یہ توبہ کی قبولیت کا سبب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ میری توبہ قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما لے، تو آپ یہ عمل کریں، یہ ایمان میں اضافہ کر دے گا، اللہ کی رضا کے دروازے کھول دے گا، یہ رزق میں وسعت کا سبب ہے، یہ دل کی خشیت بڑھاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور اس طرح یہ امت کے لیے نجات کا وسیلہ ہے، اس کے لیے خدا کی قسم جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ تو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، جنت کے دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ اب جو صورت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ جو تعداد بتائی اس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، دنیا بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری اور شرط کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب میں کیا، اسی رنگ میں کیا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی دیکھیں عظیم کلام ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک، ہر صورت میں ہدایت اور نور رکھا ہوا ہے۔ اس کی 3 آیات ہیں، یہ 3 آیات والی صورت کو اس مقام پر آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور آگے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ جب آپ ایک بار کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے گا کہ جی میرے بندے تو ماں کیا مانگتا ہے۔ جب یہ الفاظ آپ پڑھیں گے، کون سے؟ یا ربنا، جب آپ یہ کہیں گے نا اپنے رب کو، رب فرمائے گا جی میرے بندے، اس کا مطلب اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ فرمائے گا جی میرے بندے تو ماں کیا مانگتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے رب سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے اس کی ترتیب بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس لیے اب میں نے آپ کو ایک ایک چیز دیکھیے سمجھا رہا ہوں، کوئی چیز میں یہ دل کا راز ہے جو میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا۔ اس لیے جس نے اس کو پڑھ لیا انشاءاللہ وہ اس کی برکتیں تا حیات پاتا ہے۔ 1 2 4 دن کی بات نہیں میں کر رہا، 1 مہینے یا 1 ہفتے یا 6 مہینے کی بات نہیں کر رہا، سالہ سال اس بندے پر اللہ کا کرم رہتا ہے، اللہ کا فضل رہتا ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا کرم مانگنا ہے نا، اللہ کا فضل مانگنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اب اللہ کے فضل میں کیا کیا ہے، جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے لیکن وہ جائز اور حلال ہو، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کا کرم برستا جائے گا، ویسے ویسے رب کی رحمت برستی جائے گی۔ اس لیے دوستو آپ اس کو توجہ کے ساتھ پہلے سمجھ لیجئے گا، پھر اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہیں مل جائے گی۔ اور یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جو اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس کے بارے میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ بیان کرتے ہیں جو بندہ بے بسی کے وقت ہے، جب وہ بندہ سمجھتا ہو کہ بس اب کوئی کہیں سے حالات نہیں درست ہونے والے، کہیں سے بات نہیں بننے والی، جب ایسی صورتحال میں بندہ مبتلا ہو جائے، اس وقت وہ بندہ اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے امان دے گا، جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر پھر اور کیا دلیل چاہیے؟ یہ بات کتنے بڑے حضور کی آل کے شخصیت کر رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ہے، اس عمل کا وسیلہ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا نا، اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ اب یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنا مبارک ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بار بار ذکر کیا گیا، بار بار اس پر کلام کیا گیا ہے، بار بار اس پر گفتگو کی گئی ہے، بار بار اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ربنا، پھر کتنی بار ہم ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، بار بار اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دعا ہے، یہ باقاعدہ ایک دعا ہے جو اس رات میں آپ نے پڑھنی ہے۔ سورت پڑھی، پھر آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ سے کلام کی، یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح بندہ گفتگو کرتا ہے تو دل اطمینان حاصل کرتا ہے، دل سکون حاصل کرتا ہے، اور اس کے تمام مقاصد جو ہیں وہ اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے بھی ان کلمات کے بارے میں ذکر کیا ہے، امام نسائی نے، آپ کو سیاستہ کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ ملیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک اظہار محبت بھی ہوتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کو یاد کریں، اس کی بارگاہ میں فریاد کریں، اور یہ کلمات بعض نے 5 مرتبہ کا ذکر کیا، 7 مرتبہ کا ذکر کیا، لیکن آج اس موقع پر آپ نے کتنی بار پڑھنا؟ 21 بار۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی بات منوانے کے لیے ہے۔ یعنی رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک، سردار۔ تو یہ اس صفت مبارک اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے نا، یہ ایک عجیب محبت کا احساس محسوس ہوتا ہے جب اس کو بندہ پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، اس کی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہوگا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جو صورت میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کے اندر خوشخبری کی علامت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر سے بھوک نہیں ختم ہوتی، ہمارے گھر سے پیاس نہیں ختم ہوتی، ہمارے گھر سے جو ہے وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے نفرت نہیں ختم ہوتی، ہمارے گھر سے نحوست نہیں ختم ہوتی، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بس یہ ایک واحد عمل ہے جس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ ان کے وجود سے، ان کی زندگی سے نحوستیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب کی ولادت کے صدقے سے سب ختم، سب دور فرما دے گا۔ اس لیے کفار بھی کہتے تھے حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں، نسل نہیں ہے، اس طرح کی حضور کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ جو لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جینا حرام ہو جائے گا، یا تو وہ تمہاری دوستی میں آ جائیں گے، تو یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو تم سے ایسا دور کر دے گا کہ وہ تمہاری کبھی مخالفت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس صورت کو اس طرح پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور یہ تمہیں جنت کی خوشبو ملے گی، حضور کی محبت بڑھ جائے گی، دشمنوں کے زوال کی خبر ہے تمہارے لیے۔ یہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں نا تو دشمنوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ یہ غرور توڑتی ہے صورت ہے، یہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر یقین دلاتی ہے کہ اللہ کا کرم آئے گا، اللہ کا فضل برسے گا، مایوسی ختم کر دیتی ہے، یہ دل میں خوشی ڈالتی ہے۔ جو تمہارے دل میں مایوسی چھائی ہوئی ہے نا، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی روشنی ہے، یہ مشکلات آسان کرتی ہے، دل کو مطمئن کرتی ہے، گھروں کو جنتی ماحول دیتی ہے، یہ نماز کو مزید بابرکت بنا دیتی ہے، یہ ہمیں اتحاد سکھاتی ہے، یہ رحمت کی بارش کرواتی ہے، یہ مومن کا دل کو مالا مال کر دیتی ہے، یہ قرآن کا جوہر ہے، یہ آخرت کا سرمایہ ہے، یہ دین کی سربلندی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی مکمل برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل اس کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس مقام پر صرف اور صرف، یعنی کہ یہ سورت دیکھیں، اب اس کی صرف 3 آیات ہیں، اور پھر اس کا جو دیکھیں نا اس کی ترتیب، یہ ہر آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 15 حروف جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، تینوں آیات میں 15 حرف ہیں۔ اب خود آپ اندازہ کیجئے گا یہ کتنی پھر اعداد والی صورت، جو اعداد والے اعمال ہوتے ہیں، میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، یہ اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اب اس مقام پر صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کیسے تمہیں اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیسے تمہیں فضیلتیں، کیسے تمہیں راحتیں ملتی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کیسے مانگنا ہے؟ کہ اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، مجھے عطا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا نا، اتنا تمہیں ملے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سارے راہیں کھول دے گا، ہر سختی ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، حاجتیں تمہاری پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہاری دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے ساتھ آپ نے یہ اسم مبارک جب اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارا نا، تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کیسے؟ اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی عطائیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا والے جب کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو وہ غرض ہوتی ہے، وہ لالچ ہوتا ہے، وہ طمع ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی صرف سے پکارتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی عطا کے خزانے کھولتا ہے، جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے۔
غربت اور تنگ رزقی کا حل اس کے اندر ہے۔ اگر رزق تنگ ہے، غربت ہے، خوشنودی چاہتے ہو، رب کی معرفت چاہتے ہو، اس کے عمل کی بدولت ہے۔ یہ جو عمل آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی بدولت ہے بندہ جو زبان سے نکالتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے اور آپ کے معاملات حل ہو جائیں، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اس اسم مبارک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ ٹوٹل عمل میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ کا ہے۔ جب 3 منٹ کا یہ عمل کریں گے، 3 منٹوں کے بعد ہی خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بس خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس میں بس چند چیزیں بڑی اہم ہیں جو ضروری ہیں، وہ میں نے آپ کو عرض کی ہیں، آپ نے ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ ہے یا وہابو، یا وہابو۔ اس اسم مبارک کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ، دیکھیں جن لوگوں کی مال کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے شادی رکی ہوئی ہے، صرف رزق ہو تو شادیاں ان کی ہو جائیں، ایسے مکرو جن کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے، وہ لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی صورت نظر نہیں نہ آ رہی تو پھر بس اس عمل کا سہارا آج لے لیں، ہمیشہ دولت مند رہیں گے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہوگا ایک دن رزق آئے گا پھر ختم ہو جائے گا، نہ، ہمیشہ کے لیے اللہ پاک تمہیں مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت چاہتا ہے اور اس کو اس کے مطابق نہیں مل رہی، وہ بندہ اس کو پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرما دے گا۔ اس میں مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس مقام پر صرف اور صرف ایک بار، اب آخری چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بس عمل آپ کا سمجھ لیں مکمل ہو جائے گا، پھر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ عمل کرنے کا وقت مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، یعنی چاند رات میں۔ آگے پہلے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو فائدہ، جو برکت رات میں ملے گی وہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ اور اسی لیے اگر آپ اپنی تمام حاجتیں، دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میرا رزق بڑھ جائے، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ تو ایسا پریشانیوں کے اندر مبتلا شخص، ایسا تکلیفوں کے اندر مبتلا شخص، مفلسی میں مبتلا شخص اور تمام طرح کی پریشانیوں کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ نئے نئے رہیں اور پھر یکدم اچانک ایسے حالات بدلیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے اور سب کو حیران کر بھی دیں گے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ اب وہ اسم مبارک ہم نے پڑھنا ہے، وہ چیز پڑھنی ہے جس کے بغیر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ جو بھی بنا ہے وہ اس کی بدولت ہی بنا ہے، اس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کی بدولت ہی ملا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم مبارک جس کو آپ نے پڑھنا ہے، جو اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ہے یا اللہ۔ آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور روزہ یعنی خانہ کعبہ کا کر لینا ہے اور اس کو پڑھنا ہے جب تک یہ مکمل نہ ہو، آنکھیں نہیں کھولنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہر دعا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے گا۔